جس کے ساتھ آپ کی بہت پکی دشمنی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارا اچھا گہرا اور چہیتا دوست بن جائے گا، جگری دوست بن جائے گا۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے ایک دشمن کو جگری دوست بنانے کا نسخہ بتایا کہ کس طرح آپ اپنے دشمن کو، یعنی وہ شخص جو آپ سے دشمنی رکھتا ہو، جو آپ سے دل میں عداوت، کدورت اور بغض، کینہ، حسد رکھتا ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو جائے، تو اس کا نسخہ حضور علیہ الصلوۃ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ظاہر ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے مزاج میں جب نرمی ہوتی ہے، جب وہ دوسروں کے ساتھ نرمی کرنا جانتا ہے، تو وہ پھر برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی رحمت کے سبب، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے، ان کے سامنے آپ کا مزاج نرم ہو گیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے اٹھ اٹھ کر جانے لگتے اور آپ اکیلے اور تنے تنہا رہ جاتے۔ اب دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت اور بلندی اور آپ کا مقام کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ کے مزاج میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیق کی وجہ سے نرمی نہ ہوتی تو آپ کے ارد گرد سے یہ سارے لوگ اٹھ کر چلے جاتے۔ کون لوگ؟ صحابہ کرام۔ کون؟ آپ کی ازواج مطہرات۔ کون؟ وہ جو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کون؟ جو باہر سے آ کر آپ کے ساتھ وفود کی صورت میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ یعنی نرمی اگر نہ ہوتی تو آپ کے گھر والے بھی آپ سے ناراض رہتے، آپ کے ساتھی بھی آپ سے ناراض رہتے، آپ کے پڑوسی بھی آپ سے پریشان رہتے، جس سے آپ کا تعلق واسطہ پڑتا وہ آپ سے پریشان رہتا۔ لیکن چونکہ آپ کے مزاج میں نرمی ہے، اس لیے یہ سارے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کے مزاج میں نرمی نہ ہوتی تو لوگ اٹھ کر چلے جاتے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرے مزاج میں نرمی نہیں ہوگی، اگر میرے مزاج میں نرم خوئی نہیں ہوگی، میرے مزاج میں شفقت اور رحمت نہیں ہوگی، تو پھر کیوں کر میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا، پھر کیوں کر میرے والدین میرے ساتھ رہیں گے، پھر کیوں کر میرا پڑوسی مجھ سے خوش ہوگا، پھر کیوں کر میری بیوی مجھ سے خوش ہوگی یا بیوی سے اس کا شوہر خوش ہوگا۔ ظاہر ہے جس شخص کے اندر یہ طبیعت اور یہ وصف آ جاتا ہے، اس کی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ پھر لوگ اس سے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا گیا تو پھر ہم اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ ہمیں تو بطریق اولا اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے رشتہ دار خوش رہیں، ہماری اولاد خوش رہے، ہمارے والدین خوش رہیں، پڑوسی خوش رہیں، بیوی خوش رہے، شوہر خوش رہے، رشتہ دار خوش رہیں، اور جس کے ساتھ میرا معاملہ ہے، لین دین ہے، کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہوں، کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں، دکاندار ہے، کوئی ہول سیلر ہے، کوئی سیلز مین ہے، کوئی میرا مینیجر ہے، کوئی کمپنی کا مالک ہے، کوئی ملازم ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے خوش رہیں تو پھر ہمیں بھی اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی ہوگی۔ ہمارے ہاں آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کے ساتھ نرمی کریں گے تو وہ فری ہو جائے گا، وہ پھر آپ کی بات نہیں مانے گا اور وہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ تو نرمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اکثر حالات، اپنی زندگی کا اکثر حصہ اور اپنے مزاج کو نرم بنا دیں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج بہت سخت ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج بہت نرم ہوتا ہے،
تو سخت مزاج کا ہونا یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے مزاج میں سختی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ جیسے ہی ہم گھر میں جاتے ہیں سارے خاموش ہو جاتے ہیں اور میرا بہت زیادہ روب ہے اور لوگ مجھ سے بہت ڈرتے ہیں، تو یہ مزاج کے اندر سختی کا ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے بھی ہر معاملے کے اندر نرمی کا معاملہ کریں. اب دیکھیں عموماً ہم سختی کیوں کرتے ہیں؟ سختی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مثلاً اگر میرا کوئی ملازم ہے وہ کام پورا نہیں کر رہا، بیوی سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو شوہر سختی کرنے لگ جاتا ہے، اولاد سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو والدین کی جانب سے سختی شروع ہو جاتی ہے، آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ کسی سے کوئی حق تلفی ہو جاتی ہے تو سختی شروع ہو جاتی ہے. ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی کتنے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے کتنے نافرمان بندے ہیں اس دنیا میں اللہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنی نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ اپنے انہی کافر بندوں کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، ان کو بھی کھلا رہا ہے، ان کو بھی اولادیں دے رہا ہے، ان کو بھی مال دیا ہوا ہے. تو جب یہ سارے لوگ مل کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی کا معاملہ ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی اسی چیز کو چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملے سے پیش آئیں. یعنی اگر میری حق تلفی کسی سے ہوئی ہے تو میں یہ تصور کروں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ احکامات اور ان میں کوتاہیاں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کو بجا لانے میں کوتاہی مجھ سے ہوتی ہے، تو اگر میرے حق میں کسی سے حق تلفی ہو گئی تو میں بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں. اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنُفِ، کہ اللہ نرمی پر وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں کرتے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرما دیا کہ سختی پر اللہ تعالیٰ وہ نعمت، وہ برکت، وہ ثمرہ، وہ نتیجہ نہیں عطا فرماتے جو اللہ تعالیٰ نرمی پر عطا فرماتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سختی کے ذریعے وہ نتیجہ حاصل کریں جو نتیجہ اللہ تعالیٰ نے معلق کر رکھا ہے، باندھ رکھا ہے، پیوست کر رکھا ہے نرمی کے ساتھ. تو اس لیے تعلقات کی خرابی کی بہت بڑی وجہ وہ سختی بنتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ایک مبارک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا دخل علیہم الرفق واذا اراد باہل بیت شرا نزع عنہم الرفق، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ، کسی خاندان اور کسی فیملی کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرما دیں تو اس گھر میں نرم مزاجی کو داخل فرما دیتے ہیں. اور جب کسی گھر والے کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ، کسی فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ فرما دیں کہ یہ بدترین لوگ قرار پائیں، ان کی زندگی اجیرن ہو جائے، یہ پریشانی کے ساتھ زندگی گزاریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے نرمی کو چھین لیتے ہیں. اب دیکھیں گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس مبارک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا، ظاہر خیر کا ارادہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ فرماتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا، مودت کا، الفت کا تعلق ہوتا ہے. اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاقی ہے، تناؤ ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کو آپس میں لڑواتا ہے. تو جب نرمی ہوگی، جب اللہ تعالیٰ چاہیں کہ کوئی گھر آباد رہے، کسی گھر میں خیر ہی خیر رہے اور یہ لوگ معاشرے کے اچھے بہترین لوگ قرار پائیں، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں کو، اس فیملی والوں کو، اس خاندان والوں کو اور سوسائٹی والوں کو اللہ تعالیٰ مزاج کی نرمی عطا فرما دیتے ہیں. مزاج کی نرمی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی سے غلطی ہوئی تو یہ نرمی سے پیش آ کر معاف کر دیتا ہے. قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ ان کو معاف کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور ان سے ان کے معاملات کے اندر مشاورت کریں۔ اب جب اللہ تعالی چاہیں کہ کوئی گھر اچھا رہے، بنا رہے، سنورا رہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نرمی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم غور کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ آیا میرا گھر بسا رہے، میری اولاد اسی طرح پھلتی پھولتی رہے، اور میری یہ سارے معاملات اسی طرح ترقی کرتے رہیں، اور میرے مال اور میری اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے رہیں، معاشرے کے اندر میں ایک اچھا فرد بن کر رہوں، میرا پڑوسی مجھ سے خوش ہو، میری بیوی مجھ سے خوش ہو، والدین مجھ سے خوش ہوں، اولاد مجھ سے خوش ہوں، رشتہ دار مجھ سے خوش ہوں؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخل علیہم الرفق، تو ہمیں نرم خوئی اختیار کرنی ہوگی۔ اور ظاہر نرم خوئی جب آدمی اختیار کرتا ہے تو اس کو کچھ مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، اس کو بسا اوقات کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ظاہر انسان کی انا پر جب زد پڑتی ہے، انسان کی انا پر جب ضرب پڑتی ہے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہی تکلیف برداشت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو پھر خیر عطا فرماتے ہیں، اور اس کو وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی اور چیز پر نہیں عطا کیا کرتے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فرفق بهم فارفق بهم ومن ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہم۔ یا اللہ، میری امت میں سے جو شخص میری امت کے کسی طبقے کا، کسی فرد کا، کسی معاشرے کا ذمہ دار قرار پائے، اور پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کے معاملات رکھے، وہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا رہے اور نرمی کے ساتھ ان کو چلاتا رہے، فرفق بہم، یا اللہ آپ بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانا۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی دعا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں نرمی کا معاملہ فرما دیں تو اس کی تو دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ، میری امت میں سے جو شخص کسی کا ذمہ دار بنا، کسی پر اس کو افسری ملی، کسی کا وہ بڑا بنا اور پھر وہ سختی کرنے لگا ان لوگوں کے ساتھ، یا اللہ آپ بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمائیں۔ اب ہم غور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دیں کہ میں نے اس گھر والے کے ساتھ سختی کرنی ہے، میں نے اس فیملی کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا ہے، میں نے فلاں آدمی کے ساتھ سختی کرنی ہے اس لیے کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، یہ تو مقبول ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب کوئی اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے کہ یا اللہ آپ بھی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمائیں۔ تو ظاہر ہے ہم جس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے معاشرے میں، وہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اور ہمیں اللہ نے ان کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو اس کو بیوی پر فوقیت، بیوی پر فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کو جو گھر کا انتظامی سربراہ بنایا، یہ تو اللہ نے بنایا۔ اب اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتا، سختی کا معاملہ کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بھی سختی کی بد دعا کی، اور اگر کوئی نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بھی نرمی کی دعا فرمائی۔ اب معاملہ یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ چونکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس لیے بسا اوقات ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر رکھتی ہیں، ہماری اولاد کی تربیت پر اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اولاد کو نصیحت کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ نرمی کا معاملہ کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور ایک یہ کہ والدین بچوں کے سامنے ایک پورا کردار بن کر پیش ہوں۔ ایک والد اپنے بچے کے سامنے پوری نبوی سیرت کا نمونہ بن کر پیش ہو کہ بیٹا اس طرح نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، کہ جب اس کو کسی سے تکلیف پہنچے تو وہ اپنے بچوں کے سامنے بتائے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا۔
جب اس کی طبیعت کے خلاف، اس کی منشا کے خلاف گھر میں کوئی کام ہو تو وہ نرمی کے ساتھ معاملے کو رفع دفع کر کے درگزر کا معاملہ کر دے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اولاد سیکھتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے اور جس کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، اور جس سے اولاد وہ کچھ سیکھتی ہے جو اولاد نصیحت سے نہیں سیکھتی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بمن تحرم علیہ النار، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. قالوا من یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا علی کل ہین لین سہل قریب، ہر اس شخص پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جس کے مزاج میں نرمی ہو، جو لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنے والا ہو، جس کے ساتھ لوگ معاملہ کریں تو بڑی خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف و خطرے کے ساتھ، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کریں. ایسے ہر شخص پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. تو ظاہر ہے جب جہنم سے نجات انسان نے حاصل کرنی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. تو وہ اسباب جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں جہنم سے نجات کے، ان میں سے ایک سبب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، من کان ہینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، کہ وہ شخص جس کے مزاج میں نرمی ہو، جس کے گفتار میں نرمی ہو، جس کے ساتھ لوگ معاملہ کرتے ہوئے ڈرے نہیں، سہمے نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس آخری عشرے کی فضیلت حاصل کریں تو اس کے لیے بھی ہمیں اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی ہوگی. تو یہ وہ نبوی صفت ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا وہ اعلیٰ حصہ ہے جس سے معاشرہ بنتا ہے، جس سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف رکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں. تو یہودی کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے قریب سے گزرے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر موقع پر تنگ کیا کرتے تھے. تو ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا تنگ کرنے کا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو طریقہ بتایا تھا سلام کا، السلام علیکم. تو وہ السلام علیکم کے بجائے السلام میں سے لام کو نکال کر السلام علیکم کہا کرتے تھے. اور سام عربی میں موت کو کہتے ہیں. السلام علیکم کا مطلب نعوذ باللہ آپ کو موت آ جائے. تو گویا وہ اپنی انداز سے جو کچھ وہ کر سکتے تھے، جتنا ان کے بس میں تھا وہ یہی تھا کہ کچھ الفاظ کی ہیر پھیر کر کے جو ان کے دل کا بغض اور کینہ ہے وہ نکل جائے. تو اس طریقے سے انہوں نے یعنی یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا وعلیکم، کہ جو کچھ تم نے مجھے کہا ہے یہ تم پر ہو، بس اتنا فرمایا وعلیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ ساری بات سنی جو انہوں نے اس طرح کی گستاخی کی اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جوش ایمانی اور غیرت ایمانی نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بل علیکم السام واللعنہ، کہ تم پر موت ہو اور تم پر خدا کی پھٹکار اور خدا کی لعنت ہو. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا مہ یا عائشہ، اے عائشہ سکون سے رہو، اے عائشہ نرمی کا معاملہ کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا اولم تسمع ما قالوا یا رسول اللہ، کیا آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بلا اولم تسمعی ما قلت قد قلت لهم وعلیکم. آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے جو جواب دیا، کیا میں نے جواب میں اتنا نہیں کہا وعلیکم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لهم فیہ، میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہے اور وہ جو مجھے بد دعا دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو مردود ہے. تو جب میں نے یہ کہہ دیا پھر آپ کو کہنے کی کیا ضرورت. اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبغض الفحش والتفحش، کہ اللہ تعالی
اس طرح کی سختی کو گفتگو میں ناپسند فرماتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے وہ یہودی ہیں، کافر ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، بے احترامی کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر بھی نرمی کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ یہ جو ہم کہا کرتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، تو اعلیٰ اخلاق کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ جس طرح کل کی نشست میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا ایک نمونہ ایثار کی صورت میں ذکر کیا تھا، اسی کی ایک دوسری صفت، دوسرا وصف، دوسری کوالٹی وہ نرم مزاجی ہے۔ اسی کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری جو عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو اسی کا نام اچھے اخلاق ہیں۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی گزاری ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے خدام کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ احدا قط لا زوجتا ولا خادما الا فی الجہاد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کبھی اپنی اہلیہ کو، نہ کبھی اپنے خادم کو۔ تو ہم کیا نہیں سمجھتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی زندگی گزاری، کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ازواج مطہرات کی جانب سے کوئی ایسا کام ہوا ہو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ناپسند لگا ہو؟ یقیناً بارہا ہوا ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی مارا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی ہے، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر مجھے کسی کام کا کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اور اگر مجھے کسی کام کا کہا ہو کہ یہ کام نہ کرنا اور میں نے کر لیا ہو تو یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کر لیا۔ وہ فرماتا ہے میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑے اور اچھے اور اعلیٰ اخلاق والا اس دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا، نہ آپ نے کبھی مجھے مارا، نہ کبھی مجھے گالی دی، نہ کبھی مجھے ڈانٹا، اور اس طریقے سے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرتا رہا۔ تو یقیناً بہت سارے معاملات میں، بہت سارے مواقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایسا کوئی عمل ہوا ہوگا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی منشا کے خلاف ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو درس دیا ہے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، کہ کس طرح نرم مزاجی اور نرم خوئی لوگوں کو انسان کے قریب کیے رکھتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اعرابی، وہ دیہاتی آ کر مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا۔ اب مسجد میں پیشاب کرنا یہ مسجد کی کتنی بڑی بے اکرامی ہے، کتنی بڑی بے احترامی ہے۔ صحابہ اکرام ایک دم کھڑے ہو گئے اس کو روکنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بلایا اور اس کو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور ان مسجدوں میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کے کام کے لیے یہ مساجد نہیں ہوتی، اس لیے اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر صحابہ نے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرے صحابہ کو کہا کہ آپ پانی کا ایک ڈول لا کر اس پر بہا دیں تاکہ یہ جگہ پاک ہو جائے۔ اب یہ کتنی بڑی نرم مزاجی ہے۔ ہمارے ہاں اگر مسجد میں کسی سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو ہم تو اس کو مارنے دھاڑنے پر اتر آئیں۔ ہمارے ہاں اگر کسی سے غلطی سے غلطی سے موبائل فون بج جائے اس کا، تو ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا ہے کہ اس سے ایک غلطی ہوئی اور پھر اس کے بعد ہم جس بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ہم جس طرح کی بدتمیزی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم جس طریقے سے بری اور غلط زبان استعمال کرتے ہیں، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مسجد میں ذرا ذرا سی بات پر ہم دوسروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ہم لڑنے لگ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے تو ہمیں اس چیز کا درس نہیں ملتا، اور گھر میں اگر ایسا ہو جائے تو گھر میں بھی ہم لڑنے پر اتر آتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے اندر ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے۔
حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد آیا نماز پڑھنے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، ایک آدمی چھینکا تو میں نے اس کی چھینک کا جواب دیا، تو صحابہ کرام مجھے آنکھوں میں اشارے کرنے لگے اور یہ سمجھانے لگے کہ نماز میں اس کا جواب نہیں دیا جاتا، تو میں نماز ہی میں کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا، چھینک کا جواب ہی تو دیا ہے۔ تو صحابہ کرام اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے اور یہ بتانے لگے کہ نماز میں ان باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب نماز ختم ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے قریب بلایا اور فرمایا کہ نماز کے اندر اس طرح کی باتیں کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے اخلاق والا، اعلیٰ اخلاق والا اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ واللہ ما ضربنی ولا شتمنی ولا اوجعنی، نہ حضور نے مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ مجھے کوئی نقصان پہنچایا، اور بڑے اچھے طریقے سے، میٹھے انداز سے مجھے نصیحت فرمائی۔ تو یہ ہے وہ نرمی جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه، کہ نرمی جس چیز میں آ جائے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اس کو مزین کر دیتی ہے، اور جس چیز سے نکل جائے اس کو بدنما اور بدصورت کر دیتی ہے۔ جس گھر میں نرمی آ جائے، یہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح مبارک اور مقدس ارشادات ہیں جو ہمیں رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا والد سے لڑ رہا ہے، والد بیٹے سے لڑ رہا ہے، پڑوسی سے پریشان ہے، دکاندار اپنے گاہک سے پریشان، گاہک دکاندار سے پریشان، کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تو کوئی چیزیں مہنگی بیچ رہا ہے، تو ڈاکٹر مریضوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کی فیسیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، بات پر ڈاکٹر کی طرف سے ہڑتال ہو رہی ہے، مریض سسک کر دم توڑ رہے ہیں، وہ جانیں دے رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا یہ دل کی نرمی کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں جعلی ادویات بنائی جا رہی ہیں، نامناسب باتیں لوگوں کو کہی جاتی ہیں، کسی نے قرض لے لیا، اب وہ قرض دینے میں کچھ تاخیر کر رہا ہے تو ایسی سختی ہماری جانب سے ہوتی ہے، حالانکہ قرآن نے تو کہا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر وہ تنگ دست ہے اس کو کچھ صبر کر لو، قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم سے نکل چکی ہیں، ہمارے ایک ایک عمل سے یہ چیز جھلکتی ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے نرمی کے جذبات، دوسروں کے لیے رحم کے، شفقت کے جذبات نہیں ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے تو نرمی پیدا کریں، گھر کو خوبصورت بنانا ہے نرمی پیدا کریں، اگر رشتہ داروں میں تعلقات کو خوبصورت بنانا ہے نرمی پیدا کریں، اگر ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا ہے تو نرمی پیدا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس چیز کا درس دیا ہے۔ تو یہ نرمی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی زندگی بن جاتی ہے، اور اس کا بہت بڑا دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر لوگوں کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے، یعنی انسان اللہ کا تو محبوب بنتا ہی ہے، لوگوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنی ضروری ہے کہ جب ہم نرمی کی بات کرتے ہیں تو نرمی جس طرح گفتگو میں ہوتی ہے اسی طرح عمل میں بھی ہوتی ہے، کردار میں بھی ہوتی ہے۔ صرف زبان سے نرمی سے پیش آنا ہی نرمی نہیں ہے۔ ہم اگر دیکھ رہے ہیں ہمارا کوئی ملازم کام کر رہا ہے کر کے تھک گیا ہے، تو ہم اگر اس کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹا سکیں، اس کے ساتھ کوئی تعاون کر سکیں، اس کو پانی پلا سکیں، اس کو کھانا کھلا سکیں، یہ اس نرمی کا تقاضا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ گھر میں جو خدمت کیا کرتے تھے اور کام کیا کرتے تھے وہ یہی وجہ تھی کہ آپ کے مزاج میں نرمی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر کسی کا کوئی کام ہے بس وہ اسی نے کرنا ہے، وہ جیے مرے اسی نے کرنا ہے، یہ بھی اس نرمی کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج یہ تھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ خود کام کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، ورنہ تو یہ ممکن تھا کہ آپ صحابہ کو حکم دے دیتے کہ بھائی آپ اینٹیں لگائیں اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ غزوہ احزاب کا موقع تھا، خندق کھودنے کا موقع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود خندق کھود رہے ہیں،
ورنہ یہ ممکن تھا صحابہ کو حکم دے دیا جاتا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کردار اور عمل سے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ تو ہمیں صرف اپنی گفتار میں نہیں، کردار میں نرم مزاجی پیدا کرنی چاہیے۔ کردار میں نرم مزاجی کا یہی مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کا ہم پلہ سمجھے، اپنے آپ کو ان سے افضل، برتر اور بالا نہ سمجھے۔ اور سختی کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک چیز کا اگر ایک طریقہ ہے، مثلا ایک چیز ہے آپ نے بند کرنی ہے یا آپ نے کھولنی ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آپ اس ڈبے کو کھولیں گے، اس طریقے سے یہ چیز ہٹائیں گے، پھر وہ چیز ہٹائیں گے تو وہ چیز آسانی سے کھل جاتی ہے۔ لیکن اگر اس طریقے کو آپ چھوڑ دیں اور آپ زور زبردستی شروع کر دیں تو ممکن ہے کہ آپ وہ ساری چیز کو چیر پھاڑ دیں، لیکن اس طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے کھول نہ سکیں، اور ممکن ہے اس کے اندر جو چیز ہے وہ بھی خراب ہو جائے، یا وہ بھی اس طریقے سے نہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں جس طرح اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک طریقہ ہے کھولنے کا۔ تو اسی لیے معاشرے میں لوگوں کے دلوں کو کھولنے کا جو اس کے لیے جو چابی ہے، اس کی جو کی ہے، وہ چابی وہ نرم مزاجی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور ہر ایک کا دل کھول کر میں اس کے دل میں جا بسوں اور میں اس کا محبوب بن جاؤں اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، اس کا طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نرم مزاجی بتایا ہے۔ اور پھر یہ نرم مزاجی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کی حد تک بھی نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان شر الرعاء الحطمہ، کہ بدترین چرواہا وہ شخص ہے کہ جو جانوروں کو مارے اور اس مارنے کی وجہ سے وہ جانور بدکیں، اور پھر اس بدکنے کی وجہ سے وہ جانور ایک دوسرے پر چڑھنے لگیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بدترین چرواہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته، کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو پہلے سے اپنی چھری کو تیز کر کے رکھو تاکہ اس جانور کو سہولت ہو اور آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ایک بکری کو ذبح کرنے لگے تھے، اور بکری کو ذبح کرتے وقت اسی بکری کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا اور ان سے کہا اترید ان تمیتها موتات، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس بکری کو کئی موت مارو؟ یعنی ایک موت تو اس کی یہ ہے کہ تم اس کو ذبح کرو گے، اور ایک موت پھر اس کی یہ ہے کہ تم اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو، وہ بار بار یہ دیکھ رہی ہے، یہ سوچ رہی ہوگی کہ اب میری جان نکلنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو جانوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک انصاری کے گھر تشریف لائے تو ان کا جو اونٹ تھا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب آیا اور آنسو بہانے لگا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صاحب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا میں ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہ شکا الی، کہ یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے، انک تجیعہ، کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، وتدعبہ، اور تم اس کو تھکاتے ہو۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نرمی کا حکم فرمایا۔ تو جب جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جانور کو بھوکا رکھنے سے منع کیا گیا، جانور کو تھکانے سے منع کیا گیا، تو ہم اپنے مزدور کو کس طرح تھکاتے ہیں؟ ہم اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ماتحتوں کو کس طرح تھکاتے ہیں؟ جب جانور کے ساتھ یہ نرمی کا حکم ہے تو پھر ملازمین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ نرمی کا کس درجے میں حکم ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، جس کو نرمی کا مزاج، نرم خوئی اللہ نے عطا کر دی، اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی عطا کر دی۔ دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی کا کیا مطلب؟ کہ پھر اس کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے، اس کو دل کا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، وہ ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور پھر آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وصلۃ الرحم وحسن الجوار یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار، کہ صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ملکوں کو آباد کرنے والی چیز ہے اور عمروں میں اضافہ اور عمروں میں برکت عطا کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کو اختیار کریں، ہم اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے اخلاق کو اپنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے مزاج میں نرم خوئی پیدا کرنی ہوگی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مومن محبت کی جگہ ہے، الفت کی جگہ ہے. اس شخص میں کوئی خیر، کوئی بھلائی نہیں جو نہ خود کسی سے محبت کرتا ہے، نہ خود کسی سے الفت رکھتا ہے، نہ اس سے الفت رکھی جاتی ہے. تو اس لیے یہ ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ تعلقات کو بہتر کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مزاج میں نرم خوئی پیدا کرے. اگر وہ سنجیدہ رہتا ہے تو سنجیدہ رہنا نرم خوئی کے خلاف نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سنجیدہ رہا کرتے تھے. من رآہ بداہۃ ہابہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پہلی نظر میں دیکھتا تھا وہ رعب میں آ جاتا تھا، لیکن جب وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا احبہ، پھر وہ محبت کرنے لگ جاتا تھا. اس لیے ہمارا تعلق جس کے ساتھ بھی ہو، الف سے لے کر یا تک، جس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ پڑے، دنیاوی لین دین ہو، گھریلو ہو، رشتہ داروں میں ہو، خاندان میں ہو، خاندان سے باہر ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، ہم جب اپنے مزاج میں نرمی پیدا کر دیں گے اور اپنے مزاج کے خلاف چیزوں کو برداشت کرنا سیکھ لیں گے تو اللہ تعالی ہمارے تعلقات کو بہتر کر دیں گے. اور یہ تعلقات کی بہتری شریعت میں مطلوب ہے، شریعت نے اس چیز کا جگہ جگہ حکم دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.